السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے خاموشی کیا چیز ہے، خاموشی کے کیا فائدے ہیں، خاموشی پا لینے کے بعد ہم کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں، اور اہل تصوف کے ہاں، روحانیت کے طالب علموں کے ہاں خاموشی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر خاموشی کی جو بات کر رہا ہوں وہ میں صرف زبان کی خاموشی کی بات نہیں کر رہا، کہ اگر آپ کسی کی بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی اگر کوئی خوف کی کیفیت ہے تو وہ دراصل آپ کی خاموشی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل کسی خوف کو جنریٹ کر رہا ہے، کسی خوف کو پیدا کر رہا ہے، کسی خوف کے متعلق آپ کا دل گفتگو کر رہا ہے، کسی خوف کے متعلق آپ کا دل آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ اگر ہم خوشامد کی بنا پر خاموش ہیں، کسی نے کوئی بات کر دی تو خاموش ہے ہم خوشامد کی بنا پر، تو آپ کا دل پھر بھی کسی گفتگو میں ہے، وہ کچھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، یا وہ کسی کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ خاموشی نہیں ہے۔ زبان کی خاموشی وہ وقتی طور پہ سود مند بھی ہے اور اچھی چیز بھی ہے، کہ آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے اور آپ کی زبان سے اگر کوئی غصے کی بات نہیں نکلتی اور آپ تھوڑی دیر بعد وہ وقت ٹل جاتا ہے تو آپ کو بھی احساس ہوتا ہے، دوسرے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے وہ بات نہ کرنی ہوتی، میں نے وہ بات نہیں کی تو ہم زیادہ مشکل میں پھنس جانے سے ہم بچ گئے ہیں، ہماری زندگی تکلیف دہ مراحل میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ ہم پھر آپس میں کلوز ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ خاموشی زبان کے ظاہری اس خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہاں پر جو میں خاموشی کی بات کر رہا ہوں وہ ہے یہاں پہ آپ کے اندر گہرائیوں کی خاموشی۔ وہ خاموشی کیا ہے؟ وہ ایک خلا ہے، وہ ایک آسمان ہے، ایک کھلا آسمان ہے۔ وہ جب خاموشی آپ پا لیتے ہو تو آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگ جاتے ہو۔ دل کی دھڑکنوں کو سننے کا یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ دل کی ٹھک ٹھک کی آواز کو سننے لگ جاتے ہو۔ دل کی دھڑکن کا سننے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ دل کے اندر جو خیال پیدا ہو رہے ہیں، جو خیال کی وائبریشن پیدا ہو رہی ہے، جو احساس پیدا ہو رہے ہیں، دل جو گفتگو کر رہا ہے، دل جس طرف مائل ہے، دل کیا چاہتا ہے، آپ اس خاموشی میں جاتے ہوئے آپ اس چیز کو فیل کرنے لگ جاتے ہو۔ مگر یہ خاموشی نہیں ہے۔ ابھی میری بات کو سمجھیں کہ خاموشی ہے کیا۔ اگر آپ دل کی کیفیت کو پا لیتے ہو تو یہ خاموشی کا ایک منزل ہے، دل کی کیفیت سے آشنا ہو جاتے ہو تو یہ خاموشی کی ایک منزل ہے، یہ خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی وہ ہے جہاں پر دل کوئی کیفیت پیدا کرنا بند کر دے، دل کسی کیفیت میں مبتلا ہونا بند کر دے، آپ کے خیال اندر سے جگڑنا بند کر دیں، آپ کے گلے شکوے ختم ہو جائیں، آپ خود کو کسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب آپ سپرد کر دیتے ہیں کسی کے، وہ سپردگی کیا ہے؟ وہ خود سپردگی یہ ہے کہ اپنی منمانی کرنا آپ بند کر دیتے ہیں، اور اپنا حق جتانا آپ بند کر دیتے ہیں۔ ہر چیز میری ہے، یا یہ میری ہوگی، یہ میری تھی، یہ میری ہونی چاہیے، یا دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنا آپ بالکل بند کر دیتے ہیں۔ آپ بالکل ایک ایسی ہوا کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں اندر سے، اور وہاں پہ آپ اپنی اس خاموشی کو اگر پا لیتے ہیں، وہاں پہ آپ وہ کیفیت آشنائی کا ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، وہ ایک خلا ہے، ایک سپیس ہے، جہاں پر آپ کھل جاتے ہو، وہاں پر آپ دیکھنے والے بن جاتے ہو۔ آپ خواہشوں کے اندر گھومتے نہیں ہو، آپ کائنات کے اندر گھومتے نہیں ہو، آپ لوگوں کے رویوں کے اندر نہیں گھومتے، آپ اپنے آپ کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھنے والا بھی کس حالت میں کہ اپنی کیفیت کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ خاموشی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ خاموشی جب انسان پا لیتا ہے تو اس کو جو صدا جس چیز کے متعلق وہ دیکھتا ہے، وہ بادلوں کی گرج کو نہیں سنتا، یا بادلوں کی گرج کو وہ صدا نہیں کہتا، بلکہ بادل بنانے کا جو حکم جاری ہوتا ہے اور کس طرح جاری ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو فیل کرتا ہے، وہ ان رنگوں میں نہیں کھو جاتا۔ وہ رنگ جو بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں، وہ اس صدا سے، اس حکم سے، اس احساس سے وہ انسان آشنا ہو جاتا ہے۔ خاموشی آپ کو متعارف کراتی ہے خود کی ذات سے۔ جب تک آپ ہیں تب آپ نہیں ہیں حقیقت میں، تب آپ نہیں ہیں۔ جب آپ نہیں ہیں تو حقیقت میں آپ ہوتے ہیں، اور جب آپ نہیں ہیں تو وہی خاموشی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس خاموشی میں آپ اپنی زندگی کو ایک احساس کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، لیکن پہلے آپ نے وہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔
خاموشی میں رہنا ہے، لیکن وہاں پہ آپ اپنا بدلاؤ لے کر آتے ہی نہیں ہیں. وہاں پر بدلاؤ کوئی اور لے کر آتا ہے آپ کی زندگی میں. وہاں پر کوئی اور طاقت کو آپ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ خاموشی جب تک آپ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاموشی کا یہ مقام آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ خاموشی آپ کو سادگی سے ملے گی. آپ کو بالکل بولا پن ہونا چاہیے، اس میں سادگی ہونی چاہیے. پھر آپ وہاں پر محبت بن جاتے ہو، پیار بن جاتے ہو. یہ خاموشی حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کسی کی طرف یہ دھیان نہیں رکھتے کہ میں اس کو پیار دے رہا ہوں تو یہ مجھے کیوں پیار نہیں دے رہا، میں اس کے ساتھ ہمدرد ہوں تو یہ میرے ساتھ کیوں ہمدرد نہیں. وہاں پر آپ خود ہی ایک دوا ہوتے ہو. وہاں پر آپ خود ہی ایک دعا ہوتے ہو. وہاں پر آپ خود ہی پیار ہوتے ہو، خود ہی ہمدرد ہوتے ہو. وہاں پر آپ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے اور نہیں ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتے ہو. وہ خاموشی صدا پیدا کرتی ہے. کون سی صدا پیدا کرتی ہے؟ وہ اس کائنات کے اس کریٹر کی صدا پیدا کرتی ہے. وہ صدا کیسے پیدا کرتی ہے؟ خدا کیا لفظوں میں بات کرے گا تم سے؟ وہ تو احساس کے ساتھ بات کرتا ہے آپ سے. وہ اس کیفیت کو بدل کر آپ سے بات کرتا ہے. وہ بات، خیال، وہ محسوس ہوتا ہے آپ کو. وہ سرگوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے. وہ سرگوشی آپ کو ایسے جیسے کوئی ہوا کا جھونکا آیا اور اس جھونکے نے آپ کو کوئی ایسے پیغام دے دیا، کوئی علم دے دیا. یہ کائنات آپ سے بات کرتی ہے. آپ جب خاموش ہوتے ہو یہ کائنات آپ سے بات کرتی ہے. یہ اپنی صلاحیت آپ کو بتاتی ہے. آپ کے ہاتھوں میں بولتے ہیں نا، جڑی بوٹیاں بولنے لگ جاتی ہیں ہاتھوں میں. تو وہ خاموشی کا وہ مقام ہے جہاں پہ خیال آپ کو ڈگمگاتے نہیں ہیں، جہاں پہ آپ کے مستقبل کے خوف آپ کو چھیڑتے نہیں ہیں، جہاں پہ ماضی کی وہ یادداشتیں آپ کو تنگ نہیں کرتی، وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں. مستقبل کے خوف، امیدیں، وہ سنہرے خواب جو آپ خود سے بنتے چلے جاتے ہو، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل کھلتا ہے اور ٹھہرتا ہے. کس کی طرح؟ ایک جھیل کی طرح بالکل ٹھہر جاتا ہے. جب وہ ٹھہرتا ہے تو اس میں جو نور سماتا ہے، وہ اللہ کا نور جو سماتا ہے، اللہ کی نگاہ جو سماتی ہے اس میں، تو وہ ٹھہری ہوئی آپ کو فیل ہوتی ہے. اور وہ ٹھہرا ہوا وہ جو نور ہے وہ علم و حکمت آپ کو بخشتا ہے. آپ کا سینہ دن بدن کھلتا چلا جاتا ہے. آپ علم و حکمت اندر ہی اندر آپ کس سے پاتے ہو؟ اس رب العالمین سے پاتے ہو جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، جو اس کائنات کو اس طرح پال رہا ہے کہ ہماری فہم و ادراک میں بھی نہیں آ سکتا. اس نے ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ایسے ملا دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی وہ چیزیں ہی ایک دوسرے کو پیدا کر رہی ہیں اور پرورش کر رہی ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن پیچھے کیا چل رہا ہے؟ وہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، وہ اللہ کا نور چل رہا ہے. تو اس کو دیکھنے والی آنکھ آپ کو خاموشیوں میں ملتی ہے. محسوس کرنے والا اس علم و حکمت کو وہ دل آپ کو مل جاتا ہے. آپ ہر چیز کو اپنے اندر ایسے سما لیتے ہو اور ہر چیز ہوا کی صورت میں ہو جاتی ہے. کوئی خیال آپ کے اندر وہ ٹھہرتا نہیں ہے کہ آج کسی نے یہ بات کر دی تو آپ کے دماغ کے اندر وہی بات گھومتی رہی، کیونکہ آپ ہوتے ہی نہیں ہو. آپ وہ دماغ کے اس مائنڈ کے اس حصے سے، اس مدار سے آپ نکل چکے ہوتے ہو. وہ باتیں، وہ رویے، وہ ایک روشنی کی طرح آتے ہیں نکل جاتے ہیں، وہ ہوا کی طرح آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور آپ بالکل ٹھہر جاتے ہیں. وہاں ٹھہرتے ہو تو وہ روشنی کے ساتھ، وہ جو نور ہے اس کے ساتھ آپ اپنی وہ باتی اپنی وہ ملاتے ہو آپس میں، وہ روشنی ملاتے ہو آپس میں. تو آپ میں وہ روشنی کی کرنیں داخل ہوتے 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 آپ وہ روشنیوں کا سمندر بنتے چلے جاتے ہو. آپ وہ روشنی کا، آپ وہ ایک چراغ کی طرح، شمع کی طرح اپنے اندر اس نور کو ایسے جلانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ اس کو خود سے لوگوں میں پھیلانا نہیں شروع کرتے، کیونکہ لوگوں کو خود بخود ہی آپ سمجھ چکے ہوتے ہو کہ ہر آدمی ایک پھول ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک رنگ ہے، ہر آدمی کی اپنی خوشبو ہے. آپ لوگوں کو چینج کرنا چھوڑ دیتے ہو، آپ خود پہ سختیاں کرنا چھوڑ دیتے ہو. کیونکہ اگر ایک جیسے ہی پھول ہر جگہ پر ہوں تو ایک ہی گلاب کے، اگر لال گلاب کے ہوں گے تو سفید والے کہاں جائیں گے، سفید والے ہوں گے تو چمیلی والے کہاں جائیں گے، گرین کلر کے کہاں جائیں گے، یلو کلر کے کہاں جائیں گے. تو یہ سارے رنگ برنگے جو لوگ ہیں، یہ کائنات کی خوبصورتی ہیں.
یہ کائنات کی خوبصورتی ہیں. اگر یہ کائنات میں ایک جیسے ہی لوگ ہو جائیں تو آپ کو کائنات کی یہ خوبصورتی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ اس میں بور ہو جاؤ گے. مگر ابھی آپ دیکھتے ہو کہ اتنے سالوں جینے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کا. اور جب آپ لوگوں سے ملتے چلے جاتے ہو دیکھتے ہو تو ہر اندر سے ایک ہونے کے باوجود ہر انسان دوسرے انسان سے جیسے الگ ہے. لیکن جب اندر پہنچ جاتا ہے وہ بندہ، کوئی بھی بندہ، تو وہ پھر ایک جیسا ہو جاتا ہے، ایک رنگ میں رنگ جاتا ہے. وہ خاموشی آپ کو خود سے ملاتی ہے. وہ خاموشی ایک ٹھہراؤ ہے جہاں پر آپ کی سانس آپ سے بولنا لگ جاتی ہے، جہاں پر آپ کی سانس آپ کو کسی اور دنیا سے جوڑ جاتی ہے، جہاں پر آپ اپنی کیفیت کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ دیکھنے والے بن جاتے ہیں اس خاموشی میں. آپ اس میں کودتے نہیں ہیں، آپ اپنے دماغ میں نہیں کودتے، آپ کسی خواہش میں نہیں کودتے. آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، ٹھہر کے نظارے کرنے والے بن جاتے ہیں، دیکھنے والے بن جاتے ہیں. جب آپ ہر چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کی طرف آ جاتی ہے. اور جب آپ ایک چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ اس چیز کے اندر اپنی ساری توانائیاں ضائع کر دیتے ہیں. وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے، اور وہ اندر کا سکون بھی آپ کو نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ سکون تو ہے ہی خاموشیوں سے شروع ہوتا ہے. اور خاموشی کو تو آپ نے پایا نہیں ہے، اور خاموشی کو آپ نے زبان کی خاموشی سمجھ لیا کہ زبان تھوڑا بولے، کسی سے بات نہ کرے، کوئی بات کرے تو خاموش ہو جائے. لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اس خاموشی کے پیچھے جو زبان کی خاموشی ہے، کتنی دل اور دماغ میں گفتگو جاری ہوئی ہے. آپ کتنا اندر ہی اندر اپنے اوپر کمبل دے کے کتنا آپ روئے، کتنی آپ نے بدوائیں کی، کتنے آپ نے گلے شکوے کیے، لوگوں سے کیے، اپنے آپ سے کیے، کس سے کیے، خدا سے کیے، اتنے گلے شکوے کیے. تو وہ خاموشی، زبان کی خاموشی کیا ہوئی؟ اصل خاموشی کہ گلے شکوے ختم ہو جائیں، گلے شکوے آپ کے ختم ہو جائیں، آپ کے زور طاقت دینے کی وہ طبیعت ختم ہو جائے. آپ بس دیکھنے والے، جیسے ایک دریا سے پانی بہتا ہے اسی طرح اس زمانے کو بہتا ہوا دیکھنے والے بن جائیں. آپ لوگوں کے رویوں کو بہتا ہوا دیکھنے والا بن جائیں. اپنے اندر کسی چیز کو نہ روکیں، کسی چیز کو اپنے اندر نہ روکیں. جب کسی چیز کو آپ روکتے ہیں تو وہ چیز آپ کے اندر، ان خاموشیوں، وہ چیز آپ کے اندر شور و غل کرتی ہے. آپ کے اندر وہ خاموشی، وہ خلا، وہ سپیس کبھی بھی کریٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ اپنے اندر کسی چیز کو سٹور کر کے رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو بالکل کھول کے رکھیں. یہ جو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں یہ آپ سے خود بخود ہونے لگ جائے گا. اس کو کرنے کے لیے آپ کو وقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سے یہ چلتے پھرتے ہونا شروع ہو جائے گا. خاموشی کا ایک لمحہ پا جانا خاموشی کا آپ کی دنیا کی بہت ساری زندگیوں میں، آپ کی دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں بہت بڑی کامیابی وہ کریٹ کر سکتا ہے. آپ اس خاموشی کے لمحے میں، یعنی کہ آپ کو غور و فکر بڑھ جاتا ہے. دنیا داری کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اندر سے خاموش ہوتے ہو تو آپ کو اپنی وہ صلاحیت اپنی وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، آئینے کی طرح. جس طرح اپنی شکل و صورت آئینے میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح آپ کو وہ اپنی صورت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی کیفیت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ کام کروں اور اس میں مجھے کامیابی ملے. اور وہ ایک لمحہ خاموشی کا، وہی آپ پہ جب آپ اس کام کو ہاتھ ڈالتے ہو تو وہ کھولتا چلا جاتا ہے، وہ آپ پہ وہ کام کھولتا چلا جاتا ہے. اور آپ کو سکون بھی ملتا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی کا کام کر رہے ہو، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر رہے ہو. جب ہم اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں کرتے، جب ہم دوسروں کی نقل کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. ہم پیسے کی دوڑ، لوگ پیسہ کما رہے ہیں، ہم نے بھی پیسہ کمانا ہے. کس طرح کمانا ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس ہم نے کمانا ہے اور اس کے لیے دن رات ہم نے ایک کر دینا ہے، دن رات ایک کر دینا ہے. ہر وقت پیسے کی گفتگو کرنی ہے، ہر وقت اندر سے وہ چیز اپنی سوچنی ہے. اور اگر وہ سوچنا پازیٹیو ہے، سکون کے ساتھ ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دنیا حاصل کرو. لیکن اگر وہ پیسہ حاصل کرنا لوگوں کو دیکھ کر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور لوگوں کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور لوگوں نے یہ حاصل کر لیا، میں لیٹ ہو گیا، مجھے دیر ہوگی، تو پھر وہ آپ کے لیے پریشانی ہے. وہ آپ کو کبھی سکون کی اس مدار میں داخل ہی نہیں کر سکتا. یہ خالی پن جو ہے، یہ خالی پن آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو اپنے سامنے لے کر آتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو طاقت بخشتا ہے، آپ کو اس نور کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ خالی پن، یہ خالی پن آپ کے دلوں کو کھولتا ہے، آپ کے دل کو نگاہ دیتا ہے، آپ کے دل کو نگاہ دیتا ہے، آپ کو اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا پتہ دیتا ہے. وہ کامیابیاں اور ناکامیاں آپ کو دکھاتا ہے.
یہ خالی پن خاموشی ہے، یہ آپ پہ کائنات کی کیفیات کھولتا ہے، یہ خدا کی زبان سے آپ کو روشناس کراتا ہے۔ یہ خالی پن کہ خدا ہم سے کس طرح گفتگو کرتا ہے، خدا ہم کو کس طرح پالتا ہے، خدا ہم پہ کس طرح برکت اور رحمت، ہم پہ کس طرح رحمت کرتا ہے، کس طرح برکت ہم پہ نازل کرتا ہے۔ یہ خالی پن آپ کو وہ نگاہ دیتا ہے۔ پھر اس خالی پن سے جو آپ کو زبان ملتی ہے، وہ زبان آپ کی نہیں ہوتی، وہ زبان کسی اور احساس کی ہوتی ہے، اس احساس کی ہوتی ہے جو اس خالی پن میں آپ کے سمایا ہے۔ یہ خالی پن ہی وہ برتن ہے خالی ہونا، کہ جب یہ خالی ہوتا ہے، جب یہ خاموشی ملتی ہے، تو پھر یہ جو کائنات کا نور ہے، یہ جو کائنات کا علم اور حکمت ہے، یہ کائنات کا جو سکون ہے، یہ آپ میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر گلے شکوے ہیں، جب تک آپ کے اندر جلد بازی ہے، تب تک آپ خاموشی سے روشناس نہیں ہوئے، خاموشی کے صحیح آشنا آپ نہیں ہوئے، آپ اس خالی پن کے شناسا نہیں بنے۔ آپ جب یہ گلے شکوے ختم ہو گئے، جب یہ اندر کا زور لگانا ختم ہو گیا کہ یہ مجھے ملے وہ مجھے ملے، جب یہ ختم ہو گیا تو آپ اس خالی پن میں پہنچ گئے۔ وہ خالی پن آپ کو کھلکھلا دیتا ہے، ایسے جس طرح زمین سے ایسے ہرا بھرا یہ سبزہ اگتا ہے، پھل و پھول اگتے ہیں، اسی طرح یہ خالی پن آپ کو ایسے کھلکھلا دیتا ہے۔ نفس کا خالی پن کچھ اور چیز ہے، وہ آپ کو اداس کر دیتا ہے۔ آپ کسی کی سنگت مانگتے ہیں، کسی کا ساتھ مانگتے ہیں، کسی سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے جو دل کا خالی پن ہے تو وہ آپ کو صبر و سکون دیتا ہے، وہ آپ کو روشنی عطا کرتا ہے۔ نفس کا خالی پن آپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، وہ خوف دلاتا ہے آپ کو۔ اس خاموشی اور اس خالی پن کو آپس میں بالکل نہ ملائیں، وہ اداسیاں ہی اداسیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ خالی پن آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ کسی اس نور سے جڑنے جا رہے ہو، کسی آپ اس خوشی سے جڑنے جا رہے ہو کہ جو خالی زمین، خالی اس سین میں وہ نور جیسے ہی پڑے گا تو وہ خوشیاں جیسے بکھریں گی، آپ اس خوشیوں سے جڑنے جا رہے ہو۔ آپ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ خاموش ہوتے ہو تو کوئی اور بولتا ہے، اس کی صدا میں وہ سنگیت ہے، وہ راگ ہے، وہ خوشبو ہے، وہ ترنم ہے، اس خاموشی میں جو وہ صدا ہے، آپ اس میں کھوئے رہتے ہو، اس میں جھومتے رہتے ہو، آپ کو تنہائیوں کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو تنہائیاں مزہ دینے لگ جاتی ہے جب وہ گفتگو کرنے والا ان تنہائیوں میں آ جاتا ہے۔ وہ خالی پن میں جب وہ سما جاتا ہے تو آپ کی زندگی بے رونق نہیں رہتی، آپ کی زندگی، آپ کی تنہائیاں رونق والی ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کو کچھ بتاتا ہے، وہ آپ کو کچھ سمجھاتا ہے، وہ آپ کو کچھ سناتا ہے، وہ آپ کے اندر کچھ بکھیرتا ہے، وہ موتی آپ کے اندر سے ہی نکال کے آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ اس دیکھنے میں مگن ہوتے ہو، اس کو سمجھنے میں مگن ہوتے ہو، اس کو فیل کرنے میں مگن ہوتے ہو، تو آپ کی وہ تنہائیاں آپ کے لیے زحمت کے بجائے رحمت بنی رہتی ہیں۔ تو اپنی خاموشیوں کو سمجھیں، اپنے اس خاموشی کے اس مقام کو پانے کے لیے اپنے اندر اتریں گے آپ، اور وہ خاموشی آپ کے اندر سے ہی آپ کے اندر سے آپ کو باہر لے کے جائے گی۔ جتنا آپ باہر رہیں گے اتنا آوارہ رہیں گے۔ باہر سے مراد آپ کے خیال جتنا لوگوں کے اندر رہیں گے، جتنا لوگوں کے رویوں کے اندر رہیں گے، لوگوں کے رویوں کو اندر کھینچ کے آپ اپنے گھر میں، اپنے دل میں جمع کرتے رہیں گے، لوگوں کی نظروں کو اپنے دل میں جمع کرتے رہیں گے، لوگوں کے حسد اور بغض کو اپنے دل میں جمع کرتے رہو گے، لوگوں کی طرف امیدیں باندھ کے ان کو اپنے دل میں جمع کرتے رہو گے، تو آپ کبھی بھی اس سکون اور اس خاموشی، اس راحت کو نہیں پا سکتے۔ آپ گھوم کے اپنے اندر کی طرف جائیں کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کون ہوں۔ آپ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنے اندر جوڑ سکتے ہیں۔ یہ سانسیں آپ کا پل ہے، یہ سانسیں آپ کو جوڑتی ہیں۔ آپ دل کی دھڑکن پہ قابو نہیں پا سکتے، اس کو اپنی مرضی سے نہیں دھڑکا سکتے، آپ اپنے گردوں کو اپنی مرضی سے نہیں حرکت دے سکتے، لیکن سانسیں واحد ایسی چیز ہے جس کو آپ روک سکتے ہیں، جس کو آپ لمبا کر کے چلا سکتے ہیں، جس کو چھوٹا کر کے چلا سکتے ہیں۔ اور یہ سانسیں آپ کو، آپ کے خیالوں کو اپنے ساتھ جب باندھنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ جس طرح ہوا ہے، ہوا سے آتی ہے سانس، تو آپ کی خیالوں کو، آپ کے خیال بھی ہوا کی طرح ہوتے جاتے ہیں، ٹھوس نہیں ہوتے وہ۔ آپ کیونکہ بنے ہوئے زمین سے، مٹی سے بنے ہوئے، آگ سے بنے ہوئے، پانی سے بنے ہوئے، ہوا سے بنے ہوئے، روشنی سے بنے ہوئے،
تو جب آپ کے خیال اس مٹی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں نا تو آپ کے لیے پریشانی، ذہنی ڈپریشن، آپ کی زندگی کے مسائل، کیونکہ وہ نکل ہی نہیں سکتے، اور جیسے ہی آپ ان کو اس ہوا کی طرح ٹھہرانا سکھاتے ہو تو وہ ٹھہرتے ہیں، وہ اس پانی کی طرح ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ اس روشنی کی طرح ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ خیال ہی نہیں ہوتے بلکہ آپ روشنیوں کی شکل اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. تو اپنی خاموشی کو سمجھیں، اپنی گہرائیوں کو سمجھیں، اپنے اندر کی گہرائیوں سے خاموش ہوں، اندر کی گہرائیوں سے خاموش ہو کے اس صدا کو سنیں، اس آواز کو سنیں کہ وہ آج بھی سرگوشی کرتی ہے، وہ احساس بن کے سرگوشی کرتی ہے آپ کے ساتھ. وہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے، وہ آپ کے دکھ بانٹ لیتی ہے، آپ کی تکلیفیں بانٹ لیتی ہے. آپ جب تک دکھوں کو بہت زیادہ محسوس کرو گے، دکھوں کے ساتھ ہر وقت باتیں کرو گے، تو تب بھی آپ خاموشی میں نہیں جا سکتے. یہ زندگی ہماری کبھی دکھ میں ہے، کبھی سکھ میں ہے، اور کوئی چیز پہ قبضہ جمانے کی کوشش مت کرو. قبضہ جمانا ہی آپ کے دکھوں کو اپنی طرف دعوت دینا ہے. کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پاؤں آپ کا نہیں ہے، آپ نے جو تن پہ کپڑے پہنے ہیں یہ بھی آپ کے نہیں ہیں. یہ جو سانس ملی ہوئی ہے، جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو، اس دنیا کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ، یہ بھی آپ کی نہیں ہے. آپ جس طرح پیدا ہوئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ گے، اور وہ پیدا ہونے کی جو خاموشی ہے، وہی خاموشی ایک بار اپنے اندر طاری کر لو اور اپنی زندگی کو جس فیلنگ کے ساتھ آپ رکھو گے، جس فیلنگ کے ساتھ اس خاموشی میں رہ کر آپ رکھو گے، آپ کی زندگی میں وہی طاری ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس خالی پن میں، اس بچپنے میں، پیدائش ہونے کے بعد جو آپ کا جو عمر ہے، آپ اس میں جب آپ پہنچ جاتے ہو پھر سے ایک بار، جہاں پہ آپ کو کوئی یہ سوچیں نہیں آتی، جہاں آپ سوچوں میں داخل نہیں ہوتے، جہاں آپ ان خواہشوں میں، دنیا میں داخل نہیں ہوتے، دنیا کے خوف میں، امیدوں میں، ان چیزوں میں داخل نہیں ہوتے، تو وہی آپ کی زندگی میں اس لمحہ جو آپ خود پہ طاری کرتے ہو، جو کیفیت طاری کرتے ہو، خوشی کی کیفیت طاری کرتے ہو، غموں کی کیفیت طاری کرتے ہو، جو بھی کیفیت طاری کرتے ہو، جو آپ محسوس کرتے ہو، وہی آپ کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے، وہی آپ کی زندگی میں رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنی خاموشیوں کو اپنے اندر سے سمجھیں، جانیں، اور اس کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کی زندگی پہ کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، یہ اندر کی خاموشی، اور آپ کو زندگی میں کیا کچھ دے سکتی ہے.